عمار بن یاسر عمار یاسر کے نام سے مشہور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے، امام علی کے قریبی ساتھی اور اولین شیعوں میں سے تھے۔ آپ کا قبیلہ قحطان سے تھا اور یمن میں مقیم تھے۔ یاسر بن عمار، عمار کے والد، جوانی میں ہی مکے آ گئے تھے اور وہیں پر مقیم ہو گئے۔ ان کی والدہ سمیہ بن قباد اسلام کی پہلی شہید خاتون ہیں۔ عمار، ان کے بھائی عبداللہ، ان کے والد یاسر اور والدہ سمیہ کو مشرکین قریش نے نہایت ہی ظلم و بربریت کا شکار بنایا تاکہ وہ اسلام سے منہ موڑ لیں۔ بی بی سمیہ اور جناب یاسر انہی مظالم کی وجہ سے اس دنیا سے چل بسے۔ روایت کے مطابق جس وقت جناب عمار نے اسلام قبول کیا، اس وقت تقریباً 30 لوگوں سے زیادہ افراد نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، جبکہ ایک اور روایات کے مطابق وہ اسلام قبول کرنے والے پہلے 7 لوگوں میں سے تھے۔ مشرکین نے عمار کو بھی پیغمبر کی شان میں ناروا الفاظ استعمال کرنے پر مجبور کیا۔ جب یہ خبر پیغمبر اکرم تک پہنچی تو آپ نے عمار کے عذر کو قبول کیا اور ان سے فرمایا، اگر دوبارہ مجبور کیا گیا تو دوبارہ بھی اسی طرح کرنا۔ اور اسی واقعے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ جو کوئی اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کرے سوائے اس صورت کے کہ اسے مجبور کیا جائے، جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو کہ اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ عمار یاسر مدینے کی تعمیر میں رسول اللہ کے ساتھ تھے۔ آپ مدینے میں پیغمبر اکرم کے نزدیک ترین افراد میں سے تھے اور صدر اسلام کی تمام جنگوں میں شرکت کی۔ عمار یاسر کے فضائل کے سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعض روایات نقل ہوئی ہیں، جیسے بہشت علی، عمار، سلمان اور بلال کی مشتاق ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں پیغمبر اکرم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، عمار حق کے ساتھ ہے اور حق عمار کے ساتھ۔ حق جہاں بھی ہو، عمار حق کے گرد چکر لگاتا ہے اور عمار کے قاتل جہنمی ہیں۔ اور اسی طرح مشہور ترین روایت کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ عمار یاسر، سلمان، مقداد اور ابو ذر کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی امام علی علیہ السلام کے ساتھ دوستی اور محبت رکھنے کی وجہ سے ان کے شیعوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ عمار یاسر نے خلافت پر حضرت علی علیہ السلام کے حق کی حمایت کرتے ہوئے شروع سے ہی ابو بکر کی بیعت سے انکار کیا۔ آپ نے ان کی خلافت کے زمانے میں جنگ یمامہ میں شرکت کی تھی اور اسی جنگ میں آپ کا کان کٹ گیا تھا۔ عمر کی خلافت کے دور میں کوفے کے گورنر اور مسلمان سپاہیوں کے کمانڈر بھی تھے۔ آپ کی کمانڈ میں جنگ نہاوند لڑی گئی، جس کے نتیجے میں ایران کے بعض علاقے فتح ہوئے، لیکن کچھ عرصے بعد آپ اس منصب سے معزول ہو گئے۔ تاریخ میں ان کی معزولی کی کوئی وجہ مذکور نہیں، لیکن بعض روایات میں لوگوں کی عدم رضائیت
اور لوگوں کی طرف سے عمر کو عمار یاسر کے ہٹائے جانے کی درخواست وغیرہ کو ان کی معزولی کی وجہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ عثمان کے دور میں عمار یاسر اور ان کے درمیان کئی دفعہ شدید بحثیں ہوئیں۔ ان میں سے ایک معاملہ جناب ابو ذر غفاری کے شہر بدر کرنے کے خلاف اٹھائے جانے والا اعتراض ہے۔ اس حوالے سے عمار یاسر اور عثمان کے درمیان شدید بحث ہوئی، جس میں عثمان کے حکم پر آپ پر تشدد بھی کیا گیا۔ عثمان عمار یاسر کو بھی مدینے سے شہر بدر کرنا چاہتا تھا، لیکن بنی مخزوم اور امام علی علیہ السلام کی مخالفت کی وجہ سے انہیں اپنے فیصلے سے منصرف ہونا پڑا۔ اسی طرح عمار یاسر نے ولید بن عقبہ، جسے عثمان نے کوفے کا والی بنایا تھا، اس کی شراب خوری، بے دینی اور کمینگی کے خلاف بھی احتجاج کیا، اور بیت المال میں عثمان کی تقسیم کی نوعیت پر بھی احتجاج کیا۔ عثمان کے خلاف اٹھنے والی تحریک میں عمار یاسر بھی عثمان کے مخالفین کے ساتھ تھے۔ آپ مصر میں مخالفین کے ساتھ شامل ہو گئے اور مدینے میں عثمان کو محاصرہ کرنے کے واقعے میں بھی آپ شریک تھے، لیکن جب محاصرہ شدید ہوا اور ان پر پانی بند کیا گیا اور امام علی علیہ السلام نے محاصرہ کرنے والوں کو منع فرمایا، تو عمار یاسر محاصرین سے الگ ہو گئے۔ عمار یاسر حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کے حامیوں میں سے تھے۔ عمر کے بعد خلیفہ متعین کرنے والی 6 رکنی کمیٹی کے رکن عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ ہونے والی گفتگو میں عمار یاسر نے عبد الرحمن کو مشورہ دیا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کو منتخب کریں تاکہ لوگ تفرقے کا شکار نہ ہوں۔ عثمان کے قتل کے بعد عمار یاسر ان افراد میں سے تھے جو لوگوں کو حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کی طرف دعوت دیتے تھے۔ عمار یاسر نے حضرت علی علیہ السلام کی حکومت کے دوران مختلف جنگوں جیسے جنگ جمل اور جنگ صفین میں شرکت کی۔ جنگ جمل میں امام علی علیہ السلام کے لشکر کے بائیں بازو کی کمان آپ کے ہاتھ میں تھی۔ جنگ صفین میں بھی آپ امام علی علیہ السلام کے لشکر کی کمانڈ کر رہے تھے۔ جناب عمار یاسر ماہ صفر سن 37 ہجری کو جنگ صفین میں شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے۔ جناب عمار یاسر کی شہادت کے بعد امام علی علیہ السلام نے خود آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک 90 سال سے زائد بتائی جاتی ہے۔ جنگ صفین میں معاویہ کے ہاتھوں جناب عمار یاسر کی شہادت، معاویہ کی سرزنش اور اس جنگ میں امام علی علیہ السلام کی حقانیت کی ایک دلیل کے طور پر تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مشہور حدیث میں فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی یعنی امام عادل کی اطاعت سے خارج ہونے والا گروہ قتل کرے گا۔ یہ حدیث متواتر ہے اور شیعہ اور سنی تمام مکاتب فکر کی کتابوں میں درج ہے، یہاں تک کہ جنگ صفین کے موقع پر بھی جب عمار یاسر مقابلے پر آئے تو معاویہ کے لشکر میں بھی اسی حدیث کا چرچا تھا۔ خزیمہ بن ثابت جنگ جمل اور صفین دونوں میں شامل تھے،
لیکن کسی پر تلوار نہیں چلائی۔ لیکن جب جنگ صفین میں معاویہ کے ہاتھوں جناب عمار یاسر کی شہادت واقع ہوئی تو خزیمہ بن ثابت نے کہا، اب گمراہ گروہ میرے لیے آشکار ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر امام علی علیہ السلام کی رکاب میں لڑے، یہاں تک کہ شہادت کے مقام پر فائز ہوئے۔ جناب عمار یاسر کا مقبرہ آپ کی شہادت کی جگہ یعنی شام کے شہر رقہ میں واقع ہے۔ ان کی قبر کے اوپر اینٹوں اور سیمنٹ سے تعمیر شدہ ایک گنبد موجود تھا۔ یہ زیارت گاہیں صفین کے چند شہداء جن میں جناب عمار یاسر، جناب اویس قرنی اور ابی بن قیس کے مزارات ہیں۔ یہ زیارت گاہ 20 سال پہلے صرف 2 چھوٹے کمروں پر مشتمل تھی جو عمار یاسر اور اویس قرنی کی قبر کے اوپر بنائے ہوئے تھے، لیکن ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد آیت اللہ خمینی کی سفارش پر شام کے سابق صدر حافظ الاسد کی اجازت سے زیارت گاہ کی زمین خریدی گئی اور اس پر موجود زیارت گاہ کا ڈھانچہ بنایا گیا، پھر کئی سال اسی حالت پر چھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ سن 2004 میں حکومت ایران کی طرف سے روضے کی تعمیر کی گئی۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔